دوبارہ کوکر ہزار کو واپس نہ، اور اس کے بعد یہ پھر یہ بوڈو تحریک بوڈو ریاست بنانے کی تیاری کریں گے۔ تو پہلے ہم کو اپنی پوری توجہ ان کو امیڈیٹ جو راحت کاری کیا پہنچا سکتے ہیں کہ وہاں پر دوائیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں بچوں کی، وہ پہنچانا، اور پھر لانگ ٹرم جو پلان ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر صحیح طریقے سے درج ہوں، ان پر کیسز بک ہوں، اور پھر حکومت پہ دباؤ ڈال کر ان کا ریہیبلیٹیشن۔ بہت اللہ آپ کی ان کاوشوں کو اور بھی تقویت دے، اور ان کاوشوں کا صحیح ثمر ملے آپ کو، اجر ملے آپ کو۔ بہت اچھی کاوش رہے گی اس سلسلے میں۔ برما کے مسلمانوں کی نسل کشی جو ہے یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہو گیا ہے سر، اور اس ضمن میں مسلم ممالک کی خاموشی جو ہے بالکل گونجتی ہوئی سنائی دے رہی ہے۔ بڑی توقع تھی کہ 14-15 اگست کو ہونے والی سعودی کانفرنس میں کوئی مثبت جو ہے باتیں سامنے آئیں گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ خاص ہوا نہیں۔ کیا کیا جانا چاہیے؟ کیوں ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، خاموشی تو شروع میں تھی، مگر اب خاموشی نہیں ہے۔ خاص طور سے طیب اردوغان جو ترکی کے وزیر اعظم ہیں، ان کی اہلیہ بہت ریلیف کا سامان لے کر گئی، اور کئی تصاویر آج آپ اور ہم نے دیکھی کہ وہ کیسے محبت سے اور رو رو کر ان روہنگیا مسلمانوں کی مدد کر رہی تھی۔ پھر خود حکومت سعودی عرب نے $50 ملین کی ایڈ کا اعلان کیا، حکومت ایران نے بھی ایڈ کا اعلان کیا۔ تو شروعاتی وقت میں اگر اس طرح کی حرکت دکھائی جاتی تو شاید اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان نہ بے گھر ہوتے، نہ ان کا قتل عام ہوتا۔ مگر ایک بات ضرور میں بتاؤں گا غیور صاحب کہ جو انٹرنیٹ پر جو تصاویر جو بھیجی گئی ہیں برما کے تعلق سے، خاص طور سے ایک تصویر جو کافی مقبول ہوئی، پاپولر، سب جگہ اس کا ذکر رہا کہ یہ بدھسٹ لوگ کھڑے ہیں اور لاشوں کے انبار لگے ہوئے، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان کی لاشیں۔ یہ فوٹو غلط ہے، یہ تصویر غلط ہے، اس لیے کہ تصویر تبت میں جو زلزلہ آیا تھا اس کی ہے۔ دوسری تصویر جو چلی کہ سمندر کے کنارے لوگ لیٹے ہوئے ہیں یا کوئی فائرنگ کر رہا ہے، وہ بینکاک کی، تھائی لینڈ کی تصویر ہے۔ مگر یقیناً برما میں مسلمانوں بہت بڑا ظلم ہوا۔ خود انگریزی اخبار برطانیہ کا گارڈین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے 15,000 گھروں کو نیست و نابود کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمام جو انسانیت کو مانتے ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلامی ملک ہوں، بلکہ جو انسانیت کو مانتے ہیں، جو ہیومینیٹیرین اینگل یا جو ہیومینٹی میں بیلیف کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ اور نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس خاتون کو پیس پرائز دیا گیا، نوبل انعام دیا گیا، وہ اپنی زبان کو لگام میں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، جنبش ہی نہیں زبان کو اپنی۔ یعنی کس بنیاد پر ان کو نوبل پرائز دیا جاتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک کو نوبل پرائز دیتے تو نہ فلسطینیوں سے انصاف کرتے، ایک کو نوبل پرائز دیتے تو ان کے ہی ملک میں لوگوں کو نسل کشی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اس کے خلاف۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم ان برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں، اور محسوس کرنا بھی چاہیے، مگر ہم مدد اگر کسی کر سکتے ہیں جو فوراً راحت پہنچا سکتے ہیں، وہ آسام کے مسلمانوں کی جو ہمارے ملک میں، اس پر ہم تمام کو فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے جھوٹی تصاویر والے معاملے کا ذکر کر کے بہت اچھا کیا۔ عوام کو یہ بھی پہلو کو جاننا چاہیے، اس پہلو سے بھی عوام کو واقف ہونا چاہیے۔ اسد صاحب، ہندو فرقہ پرست جماعتوں سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بڑا ہم آہنگ رکھنے والا ایک کالم نویس، ایک مشہور کالم نویس ایک بڑے اخبار میں ایک کالم لکھتا ہے، اور اس میں آپ کی اچھی خاصی تعریف کر جاتا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ہم کو پڑھ کر۔ وہ یہ تک اس طرح کا تاثر دیتا ہے کہ اب پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ آپ ہی ایک مسلم قائد ہیں جو شاید سارے ہندوستان کو قابل قبول ہیں۔ اس بابت میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، وہ جو حضرت نے صاحب نے جو لکھا ہے، میں ان کے اس آرٹیکل پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیے غیور صاحب، ہم کو جو مجلس اتحاد المسلمین میں ٹریننگ ملی، اور جو ہم لوگ مرحوم قائد کی سرپرستی میں جو کچھ ہم نے سیکھا، انہیں اللہ کرم فضل رہا، اور ان کے ہاتھوں پر، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم نے سیکھا کہ کام کرو اور تعریف کی امید مت رکھو، کام کرتے جاؤ۔ تنقید بھی اگر آپ پر ہوتی ہے تو اس کی فکر مت کرو۔ تو اب یہ چیزیں ہیں، اب نہیں معلوم، میں تو جب مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح کا آرٹیکل آیا، میں اللہ سے دعا کہ یا اللہ
ان لوگوں کے شر سے میرے کو محفوظ رکھ اور ان کی تعریف سے میرے کو محفوظ رکھ، کیونکہ ان کے دماغ میں ان کی پلاننگ، ان کی سوچ فکر کیا ہے وہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ تو اور کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں غیور صاحب تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب تمام تعریف تو اللہ کے لیے ہے اور کام کرتے جانا ہے۔ اور میرا یقین جانیے میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ اسد الدین اویسی اس دنیا میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اچھا کرے گا برا کرے گا، اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں۔ میری کامیابی اسی وقت ہوگی جب حشر کے میدان میں میرے سیدھے ہاتھ میں مجھے نام عمل ملے گا۔ اور مجھے ان تعریف کی جو آرٹیکل لکھیں گے تو میرے خبر میں کام آنے والا نہیں ہے، مجھے اور بھی بہت اچھا کام کرنا ہے اور یہ ذمہ داری ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جب تک اللہ مجھ پہ کرم نہیں کرے گا اور جب تک آپ جیسے مخلص لوگ ہماری گائیڈ نہیں کریں گے، ہم کو بتائیں گے نہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، تو یہ کام بہت مشکل ہے۔ تو یہ چیزیں تو سیاسی زندگی میں لگی ہوئی ہیں۔ کل میں تبصرہ کیا کروں، کل یہی شخص میرے خلاف لکھے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کام تو کرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے بغیر کسی کی تعریف کی امید کرے یا کسی کی تنقید کو سامنے رکھے۔ ہاں، اگر تنقید برائے تعمیر ہو تو یقیناً میں اس کا خیر مقدم کروں گا، چاہے وہ میرے کٹر دشمن سے کیوں نہ ہو۔ مگر اگر کوئی ہم تعریف کو سن کر یہ نہیں سمجھ سکتے ہم نے کام کر لیا، اور یا کسی تنقید کو سن کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، یہ ایک سفر ہے اور یہ سفر چلتے رہے گا جب تک آپ اور ہم قبر میں نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، بڑے عمدہ خیالات ہیں۔ اسد صاحب، کل ہند سطح پر آپ سے قیادت کی توقع اب اپنے پرائے بھی رکھنے لگے ہیں، ان کو بھی یہ ہو چلا ہے کہ آپ کریں گے قیادت، لیکن آپ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ذرا وقت لے رہے ہیں ایسا کرنے میں؟ لیڈرشپ کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کا نمائندہ بن سکوں، بس۔ یہ ہم کئی لوگ کوشش کیے اور یہ غیر ضروری کہ میں دعوے نہیں کر سکتا، نہ کروں گا۔ یقیناً میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں ان کا نمائندہ بنوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں جا کر الیکشن لڑوں یا ان سے ووٹ حاصل کروں، کہ نمائندگی کرنا بہت ضروری ہے، رہبری کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کام ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب آگے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، مگر حقیقت میں آج مسلمانوں کو ضرورت ہے سیاسی میدان میں آنے کی۔ آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایوان پارلیمنٹ میں، ایوان اسمبلی میں، ریاستوں کے وہاں پر مسلمانوں کی نمائندگی ہو۔ اور سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ ہم بے باک طریقے سے اپنے مسائل کی ترجمانی کریں، اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ایک علیحدہ سیاسی شناخت کو بنائیں اور اس کو برقرار رکھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم منتخب تو ہو جاتے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے، مگر ہماری زبانیں بند رہتی ہیں۔ یہ مشکل بات ہے، اس لیے ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہوئے۔ آج مسلمانوں کو یہ بات سوچنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، ایک پروگرام بنانا ہے کہ کیا ہم کب تک اپنے ووٹ سے ہم نے دیگر جماعتوں کو ووٹ دیا، کامیاب کیا، ان کو اقتدار دیا، کیا آج ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، کیا ہم میں اتنی سوچ نہیں ہے، کیا ہم میں اتنی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو کیوں نہیں منتخب کریں، ان کو منتخب کریں، ان سے سوالات طلب کریں، ان کو جا کر گریبان پکڑ کر پوچھیں کہ ہم تم کو ووٹ دیے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ مگر یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنی علیحدہ سیاسی شناخت کو بنائیں گے۔ اس سے کوئی ہندوستان کے سیکولرزم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوگا، یہ مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں پر شک کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک سے محبت نہیں کرتے۔ جمہوریت، جب آپ ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے، وہ مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی علیحدہ شناخت کو رکھوں۔ اور اگر سیکولرزم کو خطرہ ہے تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیکولر قائدین نے 60 سال کے اس عرصے میں ہمارے لیے کیا کیا؟ اقتدار تو آپ کا رہا، اسد الدین اویسی تو مسلمانوں کا لیڈر نہیں رہا، کانگریس مسلمانوں کی لیڈر رہی، سماجوادی رہی، ملائم سنگھ رہے، لالو رہے، مایاوتی، تلگو دیسم، یہ مختلف لوگ رہے۔ پھر ہمارا یہ حال کیوں ہوا؟ میں تو ان کا لیڈر نہیں رہا، ہم لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دیا۔ اب کیا ہم پھر سے یہی غفلت میں رہیں گے آئندہ 60 سال تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر جگہ مجلس کو بنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بنائیے، اپنی جماعت بنائیے، ہم آپ کا ساتھ دینے تیار ہیں۔ مگر جب تک آپ ایک سیاسی طاقت کو حاصل نہیں کریں گے، جو مرحوم قائد سالار ملت کے وہ گولڈن الفاظ کے مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ، وہ بہت ضروری ہے۔ ہم کو اپنی ایک علیحدہ سیاسی شناخت بنانا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، کیسے بھی ہو۔ مگر جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا۔
مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، مگر کم سے کم ایک نسل تو برداشت کرے تاکہ آنے والی نسل پھر دوبارہ اس طرح کے دھوکے میں نہ رہے، پھر اس طرح غفلت میں نہ رہے کہ چلو کوئی نہ کوئی ہم کو لا کر دے گا۔ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جب تک آپ خود ایک طاقت بن کر نہیں ابھریں گے جمہوریت میں، آپ کے مسائل نہیں ہو سکتے۔ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ اب اس پر اور ہم لوگ سو نہیں سکتے، بلکہ اب یہ وقت آ چکا ہے کچھ اس پر کام کریں۔ بہت صحیح کہا۔ تو کیا 2014 کے انتخابات میں یہ توقع رکھ سکتے ہیں ہم کہ آل انڈیا ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے آپ دیگر ریاستوں میں بھی آپ اپنے کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کریں گے؟ ملک بھی کام کرنے کوئی اگر بناتا ہے تو ان کے لیے بھی کام کرنے کو تیار ہے، مگر مسلمانوں کو گراس روٹ لیول سے، چاہے وہ بلدیہ کے الیکشن ہو، اسمبلی کے ہوں، پارلیمنٹ ہو، ان کو لڑنا پڑے گا، اس میں حصہ لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، شروعات میں شکست ہوگی۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ سیٹ آپ جانتے ہیں، غیور صاحب کی پہلی مرتبہ جب مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ لڑے، کتنے ووٹ ہم کو حاصل ہوئے؟ زیادہ ووٹ حاصل نہیں ہوئے، مگر جدوجہد جاری رہی، لڑتے رہے، محنت کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ مرحوم قائد سالار ملت کم ووٹوں سے کامیاب ہوئے، 5000 ووٹ سے کامیاب ہوئے۔ آج ہم اور طاقتور ہو گئے، تو اس کو اور آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پیغام ہم کو کیا ملتا ہے کہ بھائی جدوجہد کرو، مصائب اور مشکلات اٹھانا پڑیں گا۔ یہ ایسا کام ہے غیور صاحب کہ اس میں کوئی آپ کو ایک الیکشن رزلٹ نہیں ملنے والا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی پورے اس میں لگ جائے، اگر میں زندہ رہا تو میری زندگی لگ جائے، نتیجہ نہ نکلے، مگر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر میری پوری زندگی لگ جائے اس میں، اگر میری زندگی میں فائدہ نہ ہو، کم سے کم آنے والی جو نسل ہے ان کو تو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو ہم کو ابھی سے ہی ایثار اور قربانی کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی انسٹنٹ رزلٹ آپ کو آنے والا نہیں ہے کہ آپ میں بھائی چائے بناؤں گا اور پی لوں گا۔ یہ کوئی چائے بنانا نہیں ہے، اس کے لیے بہت برسوں، جیسے آپ کی نسل آج آپ اس عمر کو پہنچے، آپ زندگی لگا دیے کہ کاز کے لیے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلو ہم کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں معلوم کہ 2014 میں آئے گا یا 2019 میں آئے گا، بٹ محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کی ایک انتہائی پریسٹیجیس بڑی باوقار سب کمیٹی ہوتی ہے ڈیفنس کمیٹی، ماشاءاللہ اس کے ممبر بھی ہیں آپ، ایک سینسٹیو کمیٹی کے ممبر ہیں آپ۔ اس میں افواج میں، ڈیفنس فورسز میں مسلمانوں کی شمولیت کی مزید ضرورت ہے، ایسا نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کچھ کر رہے ہیں یا آپ کا مشورہ کیا ہے اپنی قوم کے لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ جہاں پر بھی آرمی کا ریکروٹمنٹ ہوتا ہے اس میں حصہ لیں۔ نظام آباد سے 3 بچے منتخب ہوئے، تو جہاں پر ریکروٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پر جانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے جیسے عوامی نمائندوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی جائیے، اس میں حصہ لیجئے، اس ٹریننگ میں، اور پھر وہاں پر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں حصہ لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آرمی میں، انڈین آرمی میں سکھ ریجیمنٹ ہے، جاٹ ریجیمنٹ ہے، مہاراٹا ریجیمنٹ، تو میں اس بات کا حکومت سے مطالبہ کیا ہوں کہ بھائی آپ کیوں نہیں ایک دلت ریجیمنٹ بنائیے، آپ ایک مسلم ریجیمنٹ بنائیے۔ جب تمام لوگوں کا ریجیمنٹ بن سکتا ہے تو آپ اس کا بھی ریجیمنٹ بنائیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر جو پہلی بات میں آپ سے کہا ہوں کہ ہم کو لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے، ان میں شعور بیدار کہ بھائی جائیے، اس میں فوج میں بہت نوکریاں آپ کو مل سکتی ہیں، اور صرف اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے بچے اکیڈمکس میں سٹرانگ ہیں ان کو ہم کو بتانا پڑے گا کہ جاؤ اور NDA کا ایگزام لکھو، نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کا۔ تو یہ چیزوں پر ہم کو فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ صرف آج جو لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں میڈیسن اور B.Tech میں ہے، تو اس میں NDA میں آپ جائیے، NDA میں بہت سکوپ ہے، آفیسر بنتے ہیں آپ آرمی کے، ایئر فورس کے، نیوی کے، اور غیر معمولی اس میں سکوپ ہے۔ تو شاید آپ نے ایک بہترین سوال کیا ہے، میں اس پروگرام کے ذریعے ان نوجوانوں کو بھی ترغیب دوں گا کہ وہ NDA کا ایگزام لکھیں، فوج میں اور آرمی میں، ایئر فورس میں جائیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام اداروں میں اپنی شمولیت کرائیں۔